السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلے تو جی آپ سب لوگوں کو جتنے بھی آڈینس ہیں میری طرف سے رمضان مبارک کی برکتیں مبارک ہوں۔ پوری محنت کے ساتھ اس رمضان شریف کو بھی گزاریں، قرآن کے ساتھ قیام اللیل میں دن کے وقت بھی ٹائم ملے تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ قرآن حکیم کے جو عقائد اور نظریات ہیں، جو مقصود ہے اس کتاب کے نزول کا، وہ حاصل ہو سکے۔ کل کا جو لائیو سیشن ہوا تھا کوسچن آنسر سیشن، وہ اسپیشلی ہم نے رمضان سے متعلق ہی پہلا آلموسٹ 1 گھنٹہ اسی پہ کور کیا تھا۔ اس میں میں نے کافی ساری چیزیں عرض کر دی تھی۔ آج چونکہ اسپیسیفکلی نوید بھائی کے انٹرویو اور لائیو سٹوری کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو اس میں انہوں نے جو 2-3 باتیں کی ہیں میں اس پہ انہی کے کومنٹس چاہوں گا۔ ایک تو ان سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک طرف تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جی دین کا مسئلہ صرف علماء سے پوچھنا چاہیے، کسی انجینئر سے کسی ڈاکٹر سے نہ پوچھا جائے، جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس سے جا کے پوچھا جائے۔ جب ہم ان سے جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، تو نوید بھائی یہ بتائیں پھر یہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے دوائی لینے کے لیے اور ڈاکٹر آگے سے ناراض ہو جائے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر تو فیس لیتا ہے تو یہ بھی تو فیس لے رہے ہیں نا، آپ چندہ دیتے ہیں نا، آپ نے بھی مٹیریل دیا ہے، تو بالکل یہ بالکل ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کسی دکاندار سے آپ سودا لینے جائیں پیسے دے کے لے رہے ہیں نا، وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے میری دکان پہ آئے ہیں۔ یہ لوگ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ذرا اس کی مجھے وجہ بتائیں نوید بھائی، آپ بتائیں آپ جی نے کیا علی سمجھا ہے، کیا وجہ ہے؟ میرا جو اس کے اوپر میرا ایک مینٹیلٹی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ علی بھائی ان لوگوں نے نا شروع سے اپنی اپنی دکانیں چمکائی ہیں، فرقہ وارث کی لعنت میں پڑھ کے ان لوگوں نے اپنا اپنا فرقہ چمکایا۔ اب دیکھیں یہ جو بریلوی اور دیوبندی ہیں ان میں آدھے پونے گھنٹے کا فرق ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ایک دوسرے کو کافر کرتے ہیں۔ حسام الحرمائن اٹھائیں یا پھر المحنت المفند اٹھائیں، اس میں دیکھیں واضح آپ نے ہائی لائٹ کیا، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا۔ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر فتوی کفر بھی ہیں، مرتد بھی کہا ہے ایک دوسرے کو۔ میرے ایک بھائی ہیں، وہ مجھے اکثر جو ہے نا وہ تھریٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ جی الیاس قادری صاحب جو ہے نا، ویسے نام نہیں لینا چاہیے لیکن پھر بھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب ولی ہیں، اور مجھے تصویر سینڈ کرتے ہوئے انہوں نے نا نیچے لکھا میرے اہل سنت دور حاضر کے سب سے بڑے ولی کامل لکھا۔ میں ولی نے کہا کامل اور ٹھیک ہو مجدد بھی۔ گیا، اس کے ساتھ کیا۔ میں نے طارق جمیل صاحب کی تصویر نکال کے نا اس کے نیچے یہی سیم ورڈنگ لکھ دی اور میں نے انہیں پھر سینڈ کر دی۔ وہ بندہ گڈ۔ گالیاں نکال علی بھائی، میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا یار اس بندے سے کیوں چڑ ہوئی ہے؟ کہتا ہے تجھے ان کے نظریات کا نہیں پتا، یہ عورتوں کو جو ہے وہ فلائنگ کس کرتے رہے ہیں ادھر، کسی یونیورسٹی کی ویڈیو لیک ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار وہ چھوڑیں، آپ اس بات کے اوپر آپ کیوں الرجی آئی ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا انجینئر، مجھے کہتا ہے تم میرے ساتھ انجینئر کا کچھ نہ شیئر کیا کر۔ میں نے کہا جی انجینئر صاحب کو تو ڈسکس ہی نہیں کرنا سر، ہم نے تو ڈسکس کرنا ہے قرآن اور حدیث کو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا جواب دے دیں آپ۔ انجینئر صاحب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انجینئر صاحب تو بتانے والے ہیں، ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کل کو انجینئر صاحب اگر کوئی ایسی ویسی بات انجینئر صاحب کرتے ہیں، اپنی اپنی ایک مینٹیلٹی رکھتے ہیں، تو ہم اسے نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہم تو کتاب و سنت کو ایکسیپٹ کریں گے۔ انجینئر بے صاحب تو شک۔ ایک وسیلہ بنے کتاب و سنت تک ہمیں لانے کا۔ تو یہ فرقہ وارث کی لعنت سے تو چاہ رہے ہیں جی بھائی، یہ اپنا فرقہ ہر لحاظ سے بچانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فرقے کا بندہ صرف ہم سے بات کرے۔ اب میں اگر بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا تو مولوی صاحب، اچھا علی بھائی یہ بہت زیادہ چال چلتے ہیں، جب ان کے سامنے بخاری شریف پیش کریں نا تو یہ کہتے ہیں جی پہلے تو آپ بخاری شریف ثابت کریں، یہ بخاری شریف کدھر سے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی علماء کا اجماع ہے اس کے اس کا اوپر۔ بڑا اچھا جواب ہے، ہاں جی اس کا بڑا اچھا جواب ہے، انہیں کہیں کہ اس دفعہ نا آپ جمعے کا خطبہ دے دیں کہ بخاری شریف ثابت نہیں ہے۔ ہاں ہاں، پھر تو وہ یہ کہتے ممتاز ہیں قادری کا جی بندوبست کرنا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ذرا یہ جمعہ پڑھا دیں، آندہ جو بھی کہنا اس کو کہ یار ادھر بات نہیں کرنی میرے بھائی، ممبر پہ چڑھ کے یہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ، اور ٹائم قیامت تک کا دینا ہے کہ جب جو مرضی جمعہ، قیامت سے پہلے پہلے جو بھی جمعہ ہے نا ایک پبلکلی پڑھا دینا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے خلاف جمعہ پڑھا کے
یہ لوگ ممبر پہ قائم رہ سکتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو مخالفین کے اعتراضات ہوتے ہیں ان کو یہ جواب دیتے ہیں. جب ان کے اپنے اوپر پڑتی ہے تو وہی والا اعتراض اپنے دوسرے مخالف کے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بخاری شریف میں کھڑے ہو کے پیشاب والی حدیث موجود ہے. اب بریلوی دیوبندی جب اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں نا تو پورا دفاع کرتے ہیں اس حدیث کا, اور وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ تو اسلام نے آسانی دی ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے جب ضرورت پڑے. اور جو منکرین حدیث ہیں ان کے ایک ایک الزام کو وہ ڈینائی کرتے ہیں. لیکن جب ان کا واسطہ اہل حدیث کے ساتھ پڑتا ہے یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو پھر اس کے سامنے پھر وہی اعتراض رکھ دیتے ہیں. بھئی وہ اعتراض جو تم منکرین حدیث کو جس کا جواب دیتے تھے, اب وہ اعتراض ہم پہ کیوں لگا رہے ہو؟ تم تو ڈیفینڈر تھے. اسی طریقے سے کوئی بخاری سے لے جائے رفع الیدین کی حدیث تو کہتے ہیں کہ بخاری میں تو لکھا ہے کہ وما خلق الذکر والانثى کو لکھا ہوا ہے وخلق الذکر والانثى, تو قرآن کی تو ادھر تعریف ہوئی ہے, تو بخاری کون سی قابل اعتبار ہے؟ جبکہ یہ آیات اس انداز میں جب بخاری میں آتی ہیں تو جب یہ شرح لکھتے ہیں تو اس میں منکرین جو حدیث ہیں ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے تو ایک قرات میں یہ الفاظ بھی ہیں وخلق الذکر والانثى, ان کو یہ جواب دیتے ہیں اور ادھر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ والا. تو یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے پلیٹ فارم نے ان کے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے. 2 مزے نہیں سر, ایک مزہ بھی نہیں اب ان کو کرنے دینا. ہم نے ان کو کہنا ہے کہ آپ لوگ غدار ہو اپنی کتابوں کے, آپ لوگ وہ باتیں, اور یہی وہ کام ہے کہ جو اب اہل حدیث دیکھ لیں کہ اہل حدیث نے دیکھا کہ احمد بریلوی صاحب نے 100 سال اکیلے بندے نے قرآن کو, بخاری اور مسلم کو شکست دے دی بظاہر کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکے. اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ تو راز ان کو پتا چلا وہ پڑیا حسام الارمین کہ کسی کی گستاخیاں پکڑو, چڑھ دوڑو اس کے اوپر, اس کو وہابی ڈکلیئر کر دو, نہ اس کی لوگ آیت سنیں گے نہ حدیث. انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ فارمولہ ہے جو کارگر تھا. تو اب انجینئر صاحب نے جو دعوت حق بلند کی ہے اس سے ہمارے وہابی فرقے کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر اب کون سا میزائل چلانا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا وہی میزائل چلائیں جو پچھلے 100 سال سے ہمارے خلاف کامیاب ہے, کہ انجینئر صاحب کو کہہ دو گستاخ تاکہ کوئی ان کی بات نہ سنے. آپ سمجھیں یہ کتنے چلاک ہیں. یہ اپنے مخالفین سے وہ سارے رولز سیکھتے ہیں جس کے وہ وکٹم ہوتے ہیں خود, اور پھر دوسرے کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ان کے بڑوں نے ان کو یہی سکھایا تھا. سورہ النساء میں آتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں, حالانکہ مشرکین عرب تو حضرت موسیٰ کو مانتے نہیں تھے, مسلمان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. لیکن جب غصے میں آئے تو انہوں نے اس طرح کی ڈاکٹرن کھڑی کرنی شروع کر دی تاکہ لوگوں کی مت مار دی جائے کہ لوگ کہ اچھا یار وہ بت پرست جو ہے ان سے بہتر ہے, تو مسلمان تو بالکل پھر گئے گزرے ہوں گے. یہ طریقہ واردات ہے. یہ ساری وارداتیں پہلے چل جاتی تھیں, اور اس واردات کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نیشا پور چھوڑنا پڑا. ان کے اپنے استاد نے ان کو مجلس سے نکال دیا. جہاں جاتے تھے پہلے لوگ کہتے تھے آپ نے یہاں نہیں آنا. احمد بن حنبل کو کوڑے کھانے پڑے, امام حنیفہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا, کیونکہ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا, لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے تھے. آج کے دور میں آپ یہ پروپیگنڈا کر نہیں سکتے. دیکھیں میرے خلاف کتنا پروپیگنڈا انہوں نے کیا, اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو صحابہ کو نہیں مانتا. لوگوں نے کہا یار صحابہ کرام کی بایوگرافی تو بتاتے ہی وہی ہے. پھر کہا جی گستاخ رسول ہے. انہوں نے کہا یار یہ کون سا گستاخ رسول ہے جو مطلب ربیع الاول آ رہا ہے تو ربیع الاول کا پروگرام کر رہا ہے, محرم آ رہا ہے تو محرم کا پروگرام کر رہا ہے, یہ تو گرین پگڑی بھی باندھ رہا ہے, یہ تو حیات النبی کے اوپر اہل حدیث کو غلط کہہ رہا ہے. جو جو الزام لگاتے تھے لوگوں نے کاؤنٹر ویریفائی کیا اور وہ کے کاٹے فٹ ہو گیا. اور پھر تھوڑا یہ لیٹ بھی ہو گئے, پہلے پروپیگنڈا کر لیتے تو ایک الگ بات تھی. اچھا دوسرا آپ نے ایک چیز اس میں ہائی لائٹ کی تھی اپنے مخالفین کے والے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوال کرنا ہے مولوی صاحب سے تو حجرے میں چلے جائیں. تو پھر آپ حجرے میں گئے تھے سوال کرنے کے لیے؟ نہیں علی بھائی میں نہیں گیا, میں نے پبلکلی جو کیا ہے نہیں ہو سکتا ہے حجرے میں آپ کو کوئی ایسی چیز وہ دکھا دیتے, کوئی انہوں نے کوئی ریوالور رکھا ہوا ہوتا لوڈ کر کے, کوئی ڈنڈا رکھ دیتے. ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میں مولوی صاحب نہیں تھے مسجد میں, کوئی نہیں تھا,
میں اور میں نے مولوی صاحب سے یہ پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ فرقہ واریت کا جو کیا سین ہے، جبکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کو تھامنا اور حدیث کو. میں اپنے باتوں میں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. اچھا علی بھائی، مجھے مولوی صاحب نے نا وہی حدیث جو ہے نا ابھی میں سنا کے مجھے کور کر رہی. میں نے کہا یار یہ بات تو وہیں آ گئی پھر گھوم پھر کے. یعنی کہ پھر مجھے انہوں نے ایسی مجھے جان ہی نہیں دیا کہیں اور. وہ کہتا ہے بس یہ حدیث مجھے عربی میں پڑھ کے سنا کے نا وہ بات کو ادھر ہی گول مول کر گیا. اتنے میں پھر بندے آگے ادھر پھر وہ بات نہیں ہو. نہیں یعنی کہ تو حجرے عربی کا ترجمہ کر کے نہیں بتایا انہوں نے؟ نہیں صرف ترجمہ، صرف عربی پڑھ کے نا مجھے یہ پتا چل رہا ہے جو میں بات بیان کر رہا ہوں. دیر خم کی جو حدیث ہے نا وہی قرآن اور مولوی صاحب عربی میں پڑھ کے بیان. نہیں، وہ عربی سمجھ رہے پڑھ کہ کے میں انہوں نے نے کیا کہا کہ میں نے جواب دے دیا آپ کو؟ نہیں کہتا یار یہ دیکھیں آپ مجھے پہلے یہ سنائے نا اس کی عربی سنایا نا پہلے آپ یہ دیکھیں یہ عربی بنتی ہے میں آپ کو سناتا ہوں. نہیں تو سنا دی اگے بھی ٹرو نا سرکار کرنا کے جے اس دے چوں اے بھی کہو نا انہوں نے وہی عربی کٹو سنا کے اس نے انشاء کرنی ہے، اگے ٹرو. گول مول کر دیا بات کو. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا. فرقہ واریت کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے مجھے. بات کو جب اگر گول وہ مول کیا مسجد ولی آ گیا مسجد میں تو وہ جب وہ ٹاپک ہاں جی بند ہو. وہ جب عربی سنائے نا ان کو کہ ہم آپ سے یہ تو سیکھنے آئے ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ بتائیں اس جی میں جی سے نکالنا کیا ہے، مطلب یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا آپ بتائیں. عربی میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیوبند اور بریلی، میکڈونلڈ اور KFC، ٹھیک ہے، PTI تے نون لیگ. اگے بھی ٹرو نا کڈنا کہ جے چوں کڈو جیڑی شے کڈنی ہے باہر کڈو، پر رزلٹ اورینٹڈ ہو نا. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے اب یہ سوال ان کے گلے میں اٹک چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ صرف سوال پوچھنا ہی ان کی موت ہے. ہم تو کہتے تھے ہم سوال پوچھیں گے، یہ جواب دیں گے، پھر ہم اسے ریبٹل کریں گے، پھر یہ ریبٹل کریں گے. نہیں، یہ تو پہلے اوور میں ہی ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے ان کی. سوال پوچھنا ہی ان کی موت ہے. جواب کیا انہوں نے دینا ہے؟ جواب انہوں نے آپ کو یہی دینا ہے کہ آندہ ان مسجد ہی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو اب بالکل. آپ نماز تو وہیں پڑھ رہے ہیں نا؟ جی نماز علی بھائی وہیں پڑھتا ہوں میں. ہاں، نماز آپ نے وہیں پڑھنی ہے. انشاءاللہ ایک ایک کر کے تبدیلی آتی جائے گی. اب میں آپ کو بتاؤں بہت بڑے لیول کی تبدیلی ہے، لوگ بات قبول کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک دعوت کا اصول یاد رکھیں، جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گمان ہونا کہ یہ بندہ بات سمجھ سکتا ہے، اس انڈیویجول کے اوپر محنت کریں، پبلکلی نہیں. اور یہ نبی علیہ السلام آپ کو پتا ہے پہلے 3 سال آپ نے خفیہ دعوت کی ہے، صرف اپنے قریبی دوستوں کو ایک ایک کر کے. اس کے بعد انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو، جب تھوڑی سی اسٹرینتھ بنی تو پھر نبی علیہ السلام نے اعلان حق کیا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ مسجد کمیٹی کا کوئی وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ متولی ہے یا کوئی مسجد کے کرتا دھرتا ہے، وہ بات سمجھ رہے ہیں، تو ان کو لادہ لے کے جا کے ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں احترام کے ساتھ کہ نہیں ہمیں اس سے کوئی بالکل. غرض نہیں ہے، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اگر کافر سمجھتے ہوتے تو آپ کے پیچھے تو نماز نہ پڑھتے. میں نے شروع میں ایسے ہی کیا تھا نا، ایک ایک کر کے اپنے دوستوں کو اپنی بیٹھک میں لانا شروع کیا 2008 کے اندر. ایک ایک کے سامنے بات رکھی. مسجد تو نہیں میں نے چھوڑی، اللہ کا شکر ہے. تو یہ کام نہیں کرنا. یہ تو چاہتے ہیں کہ مسجد چھوڑیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. مسجد نہیں چھوڑنی جی، یہ اصل میں تھم رول ہے دعوت کی کامیابی کا. آج انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی ہے. وہ اس دفعہ ریکارڈنگ تو ہوئی تھی نا، وہ گلے پھاڑنے والے مولوی 3-4 جو وہابی علماء نے اہل البیت کے حوالے سے، اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے وہابی علماء کے گلے کی ہڈی 2812. اس کا عنوان ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، 3-4 دن سے لگے ہوئے تھے. ان کی ویڈیوز ڈالی ہیں، ریفرنسز ڈالے ہیں. آپ لوگوں نے تو خیر لائیو وہ سن لیا تھا، لیکن جب ریفرنسز کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر وکھرے جہاں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. علی بھائی وہ جو نشست ہوئی ہے نا وہ علی انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس کی بہت لوگ پوچھ رہے ہیں. تو جی وہ تو بہت محنت والا کام ہے اس کی. ابھی میں نے اس کو سننا شروع کیا ہے، اس کو تقریباً 1 گھنٹے کا سن چکا ہوں. ہمارے غلام محی الدین بھائی کو میں نے ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کے ریفرنسز لکھنے شروع کریں، وہ پھر اس کو اپڈیٹ کریں گے. امید ہے کہ 1 ہفتہ اور لگے گا ابھی، کیونکہ ہم نے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے. 4 گھنٹے کی 3.5 گھنٹے کی آلموسٹ وہ ویڈیو ہے، اور ریفرنسز اتنے زیادہ ہیں. میں چاہ رہا ہوں ریفرنسز بھی ڈال دیں. اگر ریفرنسز نہ ڈالنے ہوتے تو ہم کل ہی اپلوڈ کر دیتے، لیکن چونکہ یہ ایک یونیک ویڈیو ہے جو آلموسٹ سمجھ لیں آپ
مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، اس کو بھی یہ ایک قسم کی سپر سیڈ کر جائے گی، اور اس میں سارے میں نے گر جو تھے نا وہ بتا دیے. آپ دیکھیں ہم سے کوئی آگے سوال کرتا ہے نا ہم خوش ہوتے ہیں، یہ سوال کر گیا اب انشاءاللہ یہ ہمارا ہے. ان سے سوال کریں یہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے آگے وہ بندہ سوال کرے اور میں اسے ڈانٹوں یا ناراض ہوں. نہیں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اسے سوال کیا پھر میں اس کو کہتا ہوں میں کھلوتا رہی اس سے، پھر اے نہ ہوئے کہ پھر تو وہ ہٹ جائے. پھر یہ نہیں کہنا کہ نہیں چلے اس کو چھوڑیں اس کو جواب دیں. نہیں، ایک ایک کر کے مسئلہ حل کرنا ہے، اصول کھڑا کرنا ہے، پھر چلتے ہیں آگے بھی چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کلیئر کریں گے. تو جو اس میں آ جائے نا تو وہ مخلص ہوتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. باقی یہ نوید بھائی نے جو ایک بات کی نا کہ اگر میرا مولوی اس وقت مجھے پیار محبت سے ڈیل کرتا تو میں شاید اس کا فرقہ نہ چھوڑتا. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. جس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوتی ہے نا اس کے اخلاص کے سبب جو مرضی کوئی لولو بوبو کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا. جن لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملی ہوئی ہے نا، جو اپنے جنت میں جانے کا سبب اپنے ان بزرگوں کو سمجھتے تھے، لوگوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے جب انہیں پتہ چلنا شروع ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ نے طاقت ہی ایسی رکھی ہے حق کے اندر. میں ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین ہے دیوبند کے، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے، بغیر نام لیے وہ آپ کو پتہ چل ہی جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی ایسا بندہ ہے. وہ اپنی ویڈیوز میں اکثر کہتے تھے سب میرے نبی کے طریقے ہیں. کوئی ہاتھ ادھر باندھے کوئی ادھر رفع دین کرے نہ کرے، سب میرے نبی کے طریقے اللہ نے جاری کر دیے. اچھا، ان کے ایک بڑے کلوز اسٹوڈنٹ تھے پروفیسر فیصل آباد میں کیمسٹری کے کالج کے اندر. انہوں نے ان کی وجہ سے نمازیں شروع کی، ان کی وجہ سے وہ تبلیغی جماعت میں آئے، سارا دعوت کا کام کیا. اور یہ ساری بات پھر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. وہ کتاب وہ لاکھوں کی تعداد میں فری بانٹ چکے ہیں. فیصل آباد کے پروفیسر ہیں، ان کا بھی میں نام نہیں لیتا، نام مجھے پتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنن کے مطابق جب نماز شروع کی رفع الیدین کے ساتھ تو انہی مولانا صاحب نے مجھے نا ایک کتاب بھجوائی، حدیث اور اہل حدیث، خورشید احمد خورشید کی، جس میں ان کا جی اہل حدیث تو یہ کرتے ہیں، اہل حدیث تو یہ کرتے ہیں، کیونکہ رفع الیدین جو بھی شروع کرے اس کو اہل حدیث ہی سمجھتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً کوئی 20 سال پہلے کی. وہ اہل حدیث ہوئے تھے اس وقت. کہتے ہیں مسجد نبوی میں میری ملاقات ہوگی مولانا صاحب سے، اور بائی چانس نماز کا ٹائم ہوا تو مولانا اور میں اکٹھے تھے. کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا ہوں اگر میں نے رفع الیدین کیا تو مولانا تو ناراض ہو جائیں گے. اب میں وہ نہیں کہتا کہ مجھے 14 ٹیکے لگوانے پڑ جائیں گے. تو کہتے ہیں اب میرے دل اور دماغ میں کشمکش جاری ہے کہ میں کروں نہ کروں. پھر کہتے ہیں مجھے اللہ نے ہمت دی کہ یار روزہ شریف کے پاس مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہو اور اللہ کے نبی کی سنت چھوڑو گے. کہتے ہیں میں نے کہا دیکھی جائے گی. رفع الیدین سے نماز پڑھی. کہتے ہیں سلام پھیرتے ہی میرے انہوں نے زانوں پہ ہاتھ مارا. جو سب کہتے تھے سب میرے نبی کے طریقے ہیں. زانوں پہ ہاتھ مارا اور مجھے کہا کہ یہ کیا ہو گیا جی، یہ آپ نے کیا شروع کر دیا ہے؟ میں نے تو آپ کو کتاب دی تھی. انہوں نے کہا مولانا جو آپ نے کتاب دی تھی نا اس میں تو گھوڑوں کے دموں والی حدیث لکھی ہوئی ہے مسلم شریف کی. وہ میں نے جب پڑھی مسلم شریف سے، وہ تو رفع الیدین کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے. وہ تو سلام پھیرتے وقت صحابہ دائیں بائیں سلام کرتے تھے. تو باقی بھی جو روایت ابن مسعود والی ہے وہ تو امام ترمذی ابو داؤد نے خود اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے. تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ کہنے لگے کوئی اور کتاب پڑھ لینی تھی نا تو رفع الیدین چھوڑ دینا تھا. یعنی ڈیمانڈ ہے رفع الیدین چھوڑنے کی. سب میرے نبی کے طریقے اور مسجد نبی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے. کہتا میں حیران ہو گیا کہ مولانا آپ یہ بات کر رہے ہیں. ان کا مجھے دلیل دیں. ان کا تم کیمسٹری کے پروفیسر ہو، جاؤ کیمسٹری پڑھاؤ، قرآن حدیث کا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا کام ہے. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ جب دوسرے فرقے والے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ گستاخ ہو، آپ کے بسترے اٹھا کے ہم باہر پھینکیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے، یہ ہم نے گارنٹی دینی ہے، تو وہ پھر ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کی ڈاکٹرن میں. جو آپ بوتے ہیں وہ آپ کو کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے دو چہرے ہوتے ہیں. آپ رائبنڈ مرکز میں چلے جائیں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آمنے سامنے دو مسجدیں ہیں، بیچ میں ایک چھوٹی سی گلی ہے. گلی کے اس سائڈ کے اوپر بیرون کی مسجد ہے، اس سائڈ کے اوپر اندرون کی مسجد ہے. اندرون کی مسجد میں پاکستان کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بیرون میں باہر کے لوگ جو آئے ہوتے ہیں جماعتوں میں
آلموسٹ 1 लाख کے قریب بندہ رائیونڈ میں ہر وقت ہوتا ہے جو پوری دنیا میں چرت پرت کے لیے دعوت کے حوالے سے نکلے ہوتے ہیں. اب بیرون کے سارے لوگ چونکہ عرب کے لوگ ہیں وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, تو یہ اپنی بھیڑوں کو ہوا بھی نہیں ان کی لگنے دیتے. یہ کہتے ہیں پاکستانیوں نے اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے, اور ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ نے پاکستان کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے. جگہ اکٹھی ہے, فرقہ ایک ہے, بیچ میں صرف ایک گلی ہے. اب یہ کیا نبی علیہ السلام نے مسجد نبی 2 بنائی ہوئی تھی کہ ایک میں مدینہ کے لوگ پڑھے اور ایک میں آؤٹ سائڈر؟ آپ تو مسجد میں ہی پڑھتے تھے. یہ اتنی چلاکی کے ساتھ انہوں نے پوری نیکتیتی کے ساتھ امت کو فرقہ واریت میں بانٹا ہوا ہے. اگلے دن بھی ایک لائیو سٹوری میں آئے تھے اکاڑا سے بھائی, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا تنگ کرتے تھے وہ جو بندی, جب میں نیا رفع الیدین شروع کیا اور مجھے آگے سمجھاتے تھے تو میں ان کے ساتھ علمی ڈیبیٹ کرتا تھا. وہ کہتے تھے کہ علماء سارے پاگل ہیں. کہتے ہیں ہوا یہ کہ چند دنوں بعد اسی دیوبند کی مسجد میں ایک عرب کی جماعت آئی, وہ سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں میں نے مولانا صاحب کو پکڑا, میں نے کہا وہ جو مجھے ہدایت دے رہے تھے نا آپ, ان کو بھی ہدایت دیں, تو آپ کی مسجد میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں. ان کو بتائیں کہ بھئی عرب میں آپ کو نہیں پتا چلا جہاں سے اسلام آیا کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں انڈیا پاکستان میں پتا چل گیا کہ رفع الیدین ختم ہو گیا. تو جو آپ نے ہدایت دینی تھی نا مجھے, وہ ان کو دے نا. تو ان کو کیا دیتے, وہ تو آگے سے عربی تھے. ان کا نا سانو تانوں تے کہہ رہے نا تانوں عربی کا ترجمہ نہیں آتا, ان کو تو نہیں کہہ سکتے تھے. تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے. جب اپنی دم پہ پاؤں نہیں کہنا چاہیے, مفادات پہ ضرب پڑی تو دیکھ لیں یہ کس طرح سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنا موقع بھی بدل لیتے ہیں. تو اس طرح یہ منافقت کے اوپر معاملات لے کے چلے. ہاں جی, کوئی سوال آیا ہوا کریٹیکل جو پبلک سے ریلیٹڈ ہو, میں اس کو علی بھائی سوال تو نہیں ہے, ایک معاملہ ہے چھوٹا سا, وہ اگر آپ یعنی اس پہ 1-2 منٹ جو ہے وہ گفتگو کر دیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوئے ہے. ہاں جی, وہ چینل کے میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی اس چیز کو ہائلائٹ کیا تھا کہ ان کے چینل کے اوپر کاپی رائٹس آ رہے ہیں. کچھ کاپی رائٹس کا ایشو تھا, کچھ جو جیوز کے خلاف ویڈیوز تھیں اس کے حوالے سے کوئی یوٹیوب کی ریزرویشن تھی, وہاں پہ شکایت ہو رہی تھی. پھر کوئی شاید کوئی میڈیا چینل بھی ایسا تھا باہر کا, پاکستان کا نہیں باہر کا, جس نے ان کے خلاف کمپین چلائی. تو میں نے اس وقت بھی جو ان کا سوشل میڈیا کے انچارج ہیں آصف بھائی, ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے, ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو چڑھانی ہوتی ہے نا تو نیچے جو آپ ٹائٹل ڈالتے ہیں نا, وہ ٹائٹل میں آپ اس طرح کے الفاظ نہ یوز کیا کریں. آپ تھم نیل کے اوپر جو اردو لکھی ہوتی ہے نا اس میں اس طرح کے الفاظ یوز کر لیا کریں, کیونکہ جو الگوریدم ہے وہ تو سرچ کرتا ہے آپ کے رومن میں کی ہوئی ٹائپ کی بھی چیزیں. یعنی آپ جہاد یا جیوز یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے کوئی اس میں نیگیٹو کوئی ایسی بات دکھتے ہیں نا, تو وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آپ ایک کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں. بہرحال اس کے اوپر سیکھ پا ہونے کی اس اعتبار سے ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہم انہی کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہیں, تو ذرا حکمت عملی سے تو معاملات کو لے کے ہمیں خود بھی چلنا چاہیے. وہ بہرحال اپنی طرف سے تو بڑی کوشش کرتے ہیں. کوئی نہیں, انشاءاللہ تعالی نیا چینل بنا لیں, کوئی ایشو نہیں ہے, اور اس میں ذرا اس احتیاط سے بنائیں. انشاءاللہ ہم بھی اپنے چینل کے نیچے اس کا لنک دیں گے باقاعدہ, اس کے اوپر اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ظاہر ہے یہ دکھ کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ پرماننٹلی نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کچھ دنوں کے لیے پابندی لگاتے ہیں, پھر وہ چینل بحال ہو جاتا ہے. ہماری تو خواہش ہے, ظاہر ہے پوری دنیا کے لیے ایک ہدایت کا سبب تھا وہ چینل. ڈاکٹر اسرار صاحب سے تو ہماری ایک عقیدت ہے. ایک زمانہ تھا ہم لاہور جاتے تھے تو دادا دربار پہلے جایا کرتے تھے. اب جب کبھی کئی سال بعد بھی میں لاہور جاؤں نا تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ ضرور جاتا ہوں دعا کرنے کے لیے, اس داعیے قرآن کے لیے کہ جس نے لاکھوں لوگوں تک قرآن اس پیشن سے پہنچایا جس طرح کے پہنچانے کا حق تھا. قرآن جس زور کے ساتھ نازل ہوا تھا, جن جذبات کے ساتھ, وہ مڑ کر کے بیان کرنے والا قرآن نہیں, واقعی جو قرآن نازل ہوا تھا جس نے عرب کے لوگوں میں بجلی بھری تھی, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پریزنٹ کیا. تو میں ضرور وہاں پہ جاتا ہوں, ان کے بیٹوں سے بھی ملاقات کرتا ہوں, مسجد میں بھی نماز پڑھتا ہوں. تو ابھی خیر میری اس ٹاپک پہ ان سے بات نہیں ہوئی ہے, میرے چونکہ ابھی یہ دن مصروف تھے 1-2, کل بھی شاید کل رات کو میں فارغ ہوا تو میں انشاءاللہ ان سے ڈیٹیل کروں گا بات. پر میرے علم میں تھا کہ پچھلے کچھ 1-1.5 سال سے یہ سارے ایشوز چل رہے تھے اس چینل کے ساتھ. ہم کنڈیم کرتے ہیں جی, ایک طرف تو یہ لوگ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی ولگر لینگویج بھی استعمال نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب تو بڑے کنٹرول الفاظ کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کرتے تھے, اور کوئی نفرت بھی نہیں انہوں نے اس طریقے سے پھیلائی ہے. ظاہر ہے کہ وہ جتنی باتیں
ہماری کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں وہ تو ہم بیان کریں گے، وہ بھی تو بیان کرتے ہیں. آرماگڈون کو وہ بھی مانتے ہیں. اگر ان کو حق ہے آرماگڈون کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کرنے کا تو مسلمانوں کو بھی حق ہے. تو فریڈم آف ایکسپریشن کہاں گیا اس حوالے سے؟ جی اور کوئی چیز؟ جی یہی تھا، ایک کوشچن تھا لیکن وہ ذہن میں نہیں ہے ابھی. اچھا نویر بھائی آپ کا کوئی سوال؟ ہاں جی علی بھائی ایک سوال ہے میرے ذہن میں. علی بھیا جی مجھے پبلک یہ سوال ہے تو کریں، تواڈے محلے دے مولوی دا سوال نہیں ہونا چاہیے تھا، پبلک سوال میرا اپنا ہے. علی بھائی یہ جو ضعیف حدیثیں لکھی گئی ہیں کتابوں میں، اب ان کا سہارا لے کے دیکھیں امت میں کتنا بڑا جو ہے نا لوگ اس چیز کو ایشو بناتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے. اب کئی میں ایک دیکھ رہا تھا مفتی صاحب ہے راشد مفتی، وہ نا حدیث بیان کر رہے ہیں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے، اب وہ ضعیف ہے. اب جب ان حدیثوں کے اوپر اختلاف تھا تو یہ کتابوں میں کیوں لکھی گئی؟ یہ اسی ٹاپک پہ آپ لکھیں ضعیف حدیثیں بکس میں کیوں لکھی گئی، تو میرا کلپ کھل جائے گا 5-6 سال پرانا، جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے. اس لیے لکھی گئی کہ تاکہ نالج ایک جگہ پہ جمع ہو. ضعیف حدیثیں تو چھوڑ دیں، اس سے بھی خطرناک بات جھوٹی روایتیں ہیں، ہماری تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں. علیحدہ سے الموضوعات کے نام سے ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے، نالج کے طور پہ جمع کی ہے. باقی بعض اوقات کسی امام کے نزدیک اس کا ذوق واضح بھی نہیں ہوتا، کئی ایک ریزن ہوتی ہیں، لیکن یہ ہم ٹاپک اپنے اصول اور ڈاکٹرن میں ڈسکس کریں گے. ہم نے رفع الیدین کا مسئلہ، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ اس بندے سے ڈسکس کرنا ہے جس کا پہلے عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. قادیانیوں سے کیا بات ہوگی پہلے؟ ختم نبوت پہ. قادیانی بھی تو انفی ہیں، وہ بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے، لیکن ہمارا بنیادی اختلاف ان سے کیا ہے؟ رفع الیدین نہیں ہے بلکہ ختم نبوت. ایتھیسٹ کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. ہم نے اسلام کے خلاف ہونے والے اعتراضات کے جواب اس وقت تک نہیں دینے جب تک کہ خدا کو نہ مانے. اگر ہم جواب دے دیں، وہ کہتے ٹھیک ہے جواب تو آپ کا بڑا لاجیکل ہے لیکن میں نے خدا کو نہیں ماننا، تو ہم کہیں کہ پھر پہلے بنیادی مسئلہ حل کرو. اس طریقے سے بریلویوں سے ہمارا بنیادی اختلاف وہی ہے جو بریلویوں کا دیوبندیوں کے ساتھ ہے. گستاخانہ عبارتیں، چشتی رسول اللہ، ٹھیک ہے، صحب اور سکر کی عبارتیں، یہ ہے بنیادی. اس کے بعد عقیدہ توحید میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تو بعد میں آئے گا. پہلی تو یہ اپنے جو گستاخانہ عبارتیں جو ان کی ڈاکٹرن تھی دوسروں کو کہتے تھے اس کے اوپر کریں. اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی عالم جو ہے وہ اہل حدیثوں کی طرح آ کے 2 نمبری کرے. اہل حدیث کے ساتھ آپ کوئی بات کریں نا تو آخری ان کے پاس پتہ جواب ہوتا ہے جی ہم نہیں ابن تیمیہ کی اس بات کو صحیح مانتے، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں. بھائی اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو پھر جو فتویٰ بریلوی اور دیوبندیوں کے اوپر لگا رہے ہیں وہ ابن تیمیہ پہ لگانا ہوگا. اور آپ کے اکیلے کہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے بڑے نے کہنا ہوگا، بچے نے نہیں کہنا ہوگا. جب تک بریلویوں کا سب سے بڑا عالم جس کو سب لوگ متفقہ طور پر اس کی ہاں کو ہاں اور نہ کو نہ کہیں، جب تک وہ عالم سامنے نہیں آتا، یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب جن کی جیت بریلویت کی جیت، جن کی ہار بریلویت کی ہار، اور وہ آ کے یہ نہیں مان لیتے کہ چشتی رسول اللہ اور کشور ماجوب کی عبارتیں جو ہیں یہ کفریہ ہیں، اور پھر ہم ان سے آگے کہیں گے اب اعلیٰ حضرت والا فتویٰ لگانا ہے کہ یہ کتابیں چھاپنے والے کافر، یہ کتابیں لکھنے والے کافر، اس کی پرنٹنگ کرنے والے کافر، اس کے لیے چندہ دینے والے کافر، اس کو پروموٹ کرنے والے کافر، اس کو لہرانے والے کافر. چلے جاہل لہرائے تو سمجھ آتی ہے، عالم کیوں لہرا رہا ہے؟ جدہ کوئی مرشد نہیں ہو اینو پکڑ لے. بابا جی بھی کہندے سن، اون دے بابا بھی کہندے نے. اور پھر اس کے بعد تو اس سے بھی مشکل امتحان ہے کہ وہ بزرگان دین میں سے وہ ولی کامل اور غوث وقت کون ہے جس نے آ کے 800 سال بعد آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کتاب میں 800 سال سے گند لکھا ہے. اس ولی کی زیارت کرنی ہے ہم نے، اور اسے ہم نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ سب سے پارا بزرگ ہے. ٹھیک ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جڑے بڑھو نا. یہ کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت کا امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر کے امت کو گمراہی سے بچایا. تو سرکار جس نے اعلیٰ حضرت کی عقابی نظریں بھی جن گستاخیوں پہ نہیں پہنچی اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو اس نے وہ گستاخیاں دکھائی ہیں تو وہ تو پھر اس سے بھی بڑا بزرگ ہوا. اور یہ سب کچھ میں انورٹڈ کامز میں تفنن کے طور پہ کر رہا ہوں، ہمیں ان سے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اللہ معافی دے، ہمارے لیے تو بدنامی ہے کہ یہ ہمیں بزرگ ڈکلیئر کریں. ہم اس بزرگی سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ان کے بزرگ ڈکلیئر کیے ہوئے ہوں، کیونکہ بزرگاں سے پہلے بڑے ایسی ڈسے ہیں نہ. مانا اول المسلمین، جو مولا علی نے فرمایا سی نا کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اسی تے
اس نام تو ہی سانو جو ڈر لگتا ہے، بابا بزرگ ولی، ہاں ولی اللہ ہے نا، ولی کہا کریں، یہ بھی ولی کہتے ہیں، آپ بھی ولی کہا کریں، اور دل میں کہا کریں من دون ہی اولیاء، اللہ کے مقابلے پر جو دوسرے اولیاء ہیں، اولیاء بھی، ہاں جی اولیاء نو مننے اسی بہت کم پایا انہوں نے، اولیاء، ہاں اولیاء اللہ جڑے نے وہ نے جو صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین، صحیح لطیفہ۔ تو یہ بات ہے، ان کو، ان سے ہم نے باتیں بعد میں کرنی ہے، ضعیف روایتیں اور یہ وہ، پھر ایک طرف صحیح روایت ہے، دوسری طرف ضعیف روایت ہے، تو امام مسلم کا مقدمہ کھول لیں، وہ کہتے ہیں کہ جب صحیح روایت موجود ہو تو کیا ضرورت ہے کہ ضعیف روایتوں کے اوپر بنیاد رکھی جائے؟ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں بغیر اس کا ذوق بتائے ہوئے۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یعنی آج ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں یہ امام مسلم کی آواز ہے جو اس زمانے میں تھی، انہوں نے اسی وقت یہ فورسی کیا تھا جو آج آپ کے دماغ میں آیا کہ مامیو کتابیں بھی نہ لکھو انہوں کہ گاٹے فٹ ہو جان گیا، یہ امام مسلم لکھ کے گئے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلی جو 92 روایتیں اسی پہ لکھی ہیں، انہوں نے کہا میرے نزدیک وہ علماء جو حدیث کی ذوف کو بتائے بغیر اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، یہ علماء کی بجائے جہل کہلوانے کے حقدار ہیں، اور اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی، یعنی لوگوں میں ان کی بڑی عزت افزائی ہو کہ اتنی کتابیں انہوں نے، اتنی حدیثیں اپنی کتابوں میں جمع کر لی ہیں۔ امام مسلم اپنے زمانے میں کثرت سے ساتھ حدیثیں جمع کرنے والوں کو جاہل کہہ رہے ہیں جو لوگ صحیح اور ضعیف کے فرق کے بغیر جمع کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہم کہتے ہیں تو اسید شاہی کوئی نہیں، امام مسلم بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کام ڈال جانا ہے۔ بہرحال اس میں اصول وہی ہے کہ اکثر ائمہ نے اس نالج کو سیو کیا، جیسے دیکھیں امام ترمذی خود ضعیف روایتیں لکھتے ہیں اور خود اس کے اوپر جرح کرتے ہیں۔ شعبان 15 شعبان کی روایت شب برات کی خود لکھ کے کہا نا منقطع ہے۔ اس اعتبار سے ان کا امت پہ احسان ہے، یہ بغیر لکھے اگر کر دیتے نا تو آج مجھے بتائیں میں کہاں سے آپ کو دکھاتا کہ جی شعبان کی روایت ضعیف ہے۔ آج میں ترمذی کے کمنٹس تو آپ کو دکھا سکتا ہوں نا، آپ کہیں طبرانی سے روایت لے آتے اور میں کہتا یہ تو ضعیف ہے، آپ کہتے نہیں کسی بڑے امام سے دکھاؤ، تو میں پھر کہاں سے دکھاتا اگر امام ترمذی نے جرح نہ کی ہوتی؟ اور ساتھ امام بخاری کا قول لکھا ہے کہ میرے استاد امام بخاری کہتے تھے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو نوید بھائی اس کا ایڈوانٹیج دیکھیں کتنا ہوا ہے ضعیف روایتیں لکھنے کا، کہ امام ترمذی ان حدیثوں کو لکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ جو ناف کے نیچے والی روایت کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کمنٹس لکھے ہوئے ہیں امام ابو داؤد نے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میرا استاد احمد بن حنبل کہتا تھا کہ محمد بن اسحاق الکوفی یہ ضعیف راوی ہے، اور وہ ان دونوں روایتوں میں آتا ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی ہیں۔ ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسحاق الکوفی ضعیف ہے، میرا استاد بھی اسے ضعیف کہتا تھا۔ اب مجھے بتائیں اگر ابو داؤد یہ روایت نہ لکھتے تو انہوں نے کہنا تھا جی ساڑی تو لکھی نہیں، تو امام داؤد نے تو سیڑ کے ماری ہے، انہوں لکھی پھر کامنٹس کیتے۔ ہوں تسی فخر نال تے کہہ سکتے ہو علی بھائی نو تے چھڈو، دیکھو ابو داؤد نے لکھا ہے ضعیف، علی بھائی نو چھڈو، ابو داؤد نے لکھا ہے ابن مسعود کی حدیث پہ ولیس بصحیح علی ھذا المعنی، علی بھائی کو تو چھوڑو۔ امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک امام حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاد کا قول نقل کیا ہے، کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے، جو نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ جو کراچی کا ایک مفتی کہتا ہے کہ جی وہ ایک سند کے اوپر بحث کر رہے تھے، سند پہ نہیں، انہوں نے متن پہ بحث کی ہے کہ ابن مسعود کی حدیث اپنی اصل میں ثابت نہیں۔ جملہ انہوں نے لکھا کیٹاگوریکلی کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ہے، ثابت ہے ابن عمر سے، اور جو نہیں کرتا اس کی نہیں ثابت جو ابن مسعود والی ہے۔ سند پہ تو انہوں نے بحث ہی نہیں کی، انہوں نے سیدھا جڑا نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ پھر اس سے بڑھ کر مشکات والے امام نے جب یہ ابو داؤد کی حدیث لی ہے بغیر رفع الیدین والی اور ترمذی کی ابن مسعود والی، تو ساتھ انہوں نے لکھا ہے وقال ابو داؤد ولیس بصحیح علی ھذا المعنی۔ تو نوید بھائی تو بڑی نیکی کی ہے انہوں نے لکھ کے، ضعیف روایتیں لکھی اور ساتھ کمنٹس کی۔ جرم یہ ہوتا ہے کہ یہ علماء ساتھ نہیں پڑھتے۔ آپ نے اب عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ 10 لکھی کی تھی۔ مجھے بتایا اب گھوڑوں کی دم والی حدیث بھی ابھی آپ اعتراض کریں گے امام مسلم نے کیوں لکھی، اس کو تو لوگ ترک رفع الیدین پہ لے کے آتے ہیں، لیکن کتنا بڑا انہوں نے کیا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی گھوڑوں کی تیسی کہتے ہیں ہاں ہوں آ گیا بچہ قابو، لیا مسلم پڑھ حدیث، اور جو پڑھتا ہے رفع الیدین شروع کر دیتا ہے۔ تو صرف ضعیف حدیثوں کے ساتھ نہیں ہوا، صحیح حدیثوں کو بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کرنے کی وجہ سے
ہم یہ سمجھتے ہیں دین کو نقصان ہوا ہے، نہیں، دین کو فائدہ ہوا ہے. میں نے تو اپنے جتنے قریبی لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کرتے ہیں، ہم بتا کے تو اس کو کور کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، ٹینشن نہ لیں. اصل چیز ہے کہ ان کی عوام تک بات پہنچانی ہے، اور انہوں نے اسی لیے بات سمجھ لی ہے. یہ کہتے ہیں کہ علی کو سننا نہیں ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں نہیں کہتا ان کو سننا نہیں ہے؟ ہم تو باقاعدہ ان کے کلپ چلاتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، جتنا یوٹیوب ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ کاپی رائٹس نہ ڈلیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سنیں گے نا جب تو سڑ تو مر. اس نے کم نہیں مار جانا ہے جی بیٹھے بیٹھے جی. نہیں دینا پوچھو مصباحی صاحب تسی مریض تے جا کے مر رہے ہیں، تسی بھی تے کمرے جی مرنا ہے، یا گھر دے کمرے چ مرنا ہے، یا ہسپتال دے کمرے چ مرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی نہیں کہندے کہ تہاڈی فٹ پاتھ تے پئی ہوے گی لاش، مرنا سارے نے کمرے جی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کچھ کرنا، ہم کیوں کہتے ہیں ان کو سنیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ پکے ہوں گے. یہ کیوں کہتے ہیں نہ سنیں؟ انہیں پتا تھا کہ ایک بار جو سن لے ساڈو گیا. تو یہ آپ سمجھیں انہوں نے اپنی شکست کا اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے. آج تک آپ نے سنا تھا کہ اہل حدیث کہیں کہ جی ڈائریکٹ قرآن حدیث نہیں پڑھنا چاہیے، اور کس کس کا سنو، یہ ہم علماء کو متعین کرنا چاہیے کہ اس چیز کا سنو، اس چیز کا نہ سنو. فائدہ ہی ہوا ہے. میں تو پازیٹیو دماغ کا بندہ ہوں نا، آپ کو پتا ہے، میں تو ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ ہوتا ہوں. باقی لوگ تو پروپیگنڈے سے پریشان ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ ہوا. اور کوئی شاید نوید بھائی اور کوئی سوال کرو. بس سبھی بھائی یہی تھا میرے ذہن میں. نوید بھائی بڑے خوش ہوئے کہ انہوں نے نام لے بغیر کہندے جی ایک مولوی نے کہتا ہے جی جس چیز رسول اللہ غلط ہے. میں کہا بھولے بادشاہ ہو، ساڈے شاگرد ہو کے اس طرح نہیں بھولیاں گلاں کر رہے ہو. نہ 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 انج نہیں، اوویں منو جویں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیتا ہے کہ اس کتاب نو چھاپنے والے کافر، اینو پرنٹ کرنے والے کافر، اس دا ترجمہ کرنے والے کافر، اس 8 صدیاں جتنے گزرے سارے کافر. یہ اعلیٰ حضرت دے بکول تاں مناں گے، اوویں منو جویں اعلیٰ حضرت مندے نے. جدوں تک اعلیٰ حضرت کی طرح کا فتویٰ نہیں ہوئے گا تے اسی تانوں نہیں چھڈنا. اے پھڑ لو مرغے دی لات. ایک تہاڈا وی لاگ نوید بھائی تے آنا چاہیے، اور تہاڈا وی لاگ آنا چاہیے اس کے اوپر کہ یہ تمہارے اس کہنے کو نہیں مانیں گے. نہیں نہیں، بڑے سے لکھواؤ. یہ پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیں، اپنے اس بڑے سے لکھواؤ کہ جو سب سے بڑا ہے پاکستان میں تمہارا زندوں میں. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی حوالہ دیں جو انہوں نے اسام الرحمن میں لکھا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. تو آپ نے کہنا ہے کہ آج تک جنہوں نے پرنٹ کیا وہ بھی کافر، ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر، اس کو خرچہ لگانے والے بھی کافر، اس کا ترجمہ کرنے والے بھی کافر. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا مومن وہ جس نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ ہمارے بابے کام ڈال کے گئے ہیں نام لیے بغیر. ٹائم قیامت تک دینا، ٹائم قیامت تک دینا. ہاں، یہ اپنا ہوں یہ اپنا تکیہ کلام بنا لو. پہلے میں لفظ استعمال کرتا تھا نا پھکی، آپ دیکھیں میں کافی عرصے سے پھکی کا لفظ نہیں یوز کرتا، اس کی جگہ بولتا ہوں ٹائم قیامت تک ہے. کیوں؟ پھکی کے بعد جواب کوئی نہیں ہوتا، تو پھکی لفظ سے اگر کوئی چڑھتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے، اس منطق دا جواب لے آؤ جڑی میں کھڑی کیتی ہے. ٹائم قیامت تک ہے. یہ پھکی کے لیے ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ آ گیا جی. اور کچھ ہے؟ اے وی لاگ آنا چاہیے جی. ہاں والے لاؤ بھائی، دکھاؤ، خالی وی لاگ نہیں، والے بھی دکھاؤ. ٹھیک ہے جی. ہوں سو یہ سہری واسطے بھی اٹھنا ہے، پتہ نہیں، میں تو خیر رمضان میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی سوؤں، لیکن ایک دو کام بھی میں نے کرنے ہیں. آپ لوگ اپنی سٹریم جاری رکھیں جی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. فی امان اللہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.